الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سلسلے کا آغاز ہو، یہ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو شرعی مسائل بیان کیے گئے خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو سوالات کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس میں بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر چونکہ شرعی مسائل بیان کیے جائیں گے تو لہذا مکمل توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سنیں گے اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس سلسلے میں شریک رہیں گے، اور یہاں پر جو کچھ سنیں گے ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو آپ تمام اسلام بھائیوں کو ماہ رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں ہمارا یہ پہلا سلسلہ ہے شرعی احکام، اور ماہ رمضان کی تو کیا ہی بات ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور جس طرح ثواب میں اضافہ ہوتا ہے تو یاد رہے اسی طرح جو گناہ ہیں اس کی ہولناکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کہ جو مقدس مقامات ہوتے ہیں، مقدس مہینے ہوتے ہیں، ان میں گناہ کرنے کی ہولناکیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور مسلمان بھائیوں کو ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ماہ رمضان آتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے۔ شرح الزرقانی علی مواہب اللدنہ کے حوالے سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے۔ تو آئیے ہم بھی اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کی ابتدا میں امیر سنت یہ دعا پڑھاتے رہتے ہیں، تو ہم بھی ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل مجھے ماہ رمضان میں سلامت رکھ، اور ماہ رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اسے سلامتی کے ساتھ گزار۔ تو جب ماہ رمضان آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا یاد کر لیں، وقتاً فوقتاً اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ دعا بھی یاد ہو جائے گی۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مغرب کی دوسری رکعت کے بعد جو قاعدہ اولیٰ کیا جاتا ہے اس میں بیٹھنا فرض ہے یا واجب؟ اور کیا ہر قاعدہ اولیٰ میں مقتدی پر لازم ہے کہ وہ تحیات مکمل کر کر ہی امام کے ساتھ شامل ہو؟ اگر بعض اوقات امام جلدی تحیات پڑھ لیتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ اکثر مقتدی بھی جو ہے ان کے ساتھ ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ مغرب کی دوسری رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں قاعدہ اولیٰ، اس کے والے سے سوال کیا کہ یہ فرض ہے یا واجب؟ تو یاد رہے کہ 4 رکعت فرض نماز ہو، 3 رکعت یا 4 رکعت فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ یا نفل ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، قاعدہ اولیٰ یہ واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ
یہ واجب ہے۔ قاعدہ اولا سے مراد وہ قاعدہ کہ جس کے بعد آپ کو سلام نہیں پھیرنا بلکہ مزید رکعتیں آپ کو پڑھنی ہیں، تو اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ اور وہ قاعدہ کہ جس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اس کو آخری قاعدہ کہتے ہیں، اس کو قاعدہ اخیرہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور قاعدہ اولا یہ واجب ہے۔ اچھا، فرض، واجب اور سنت مؤکدہ میں تو قاعدہ اولا واجب ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ لیکن جو 4 رکعت نفل نماز ہیں، یہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں، اس کا جو قاعدہ اولا ہے یہ فرض ہے یا واجب؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ ایک کثیر تعداد فقہا کی یہ کہتی ہے کہ جو نفل نماز ہے اس کا جو قاعدہ اولا ہے وہ بھی فرض ہے، لیکن جو راجح ترین اور قول ہے وہ یہی ہے کہ نفل جو 4 رکعت والے نفل ہوں یا 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہوں، اس کا بھی جو قاعدہ اولا ہے وہ واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی قاعدہ اولا بھول جائے، قاعدہ اولا بھول جائے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ادا ہوگی۔ کہ نماز کے کسی واجب کو بھولے سے اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کر لینے سے وہ جو کمی آتی ہے، وہ جو نقصان ہوا ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو جو ہے وہ اس نقصان کو پورا کر دیتا ہے۔ تو بھولے سے کسی واجب کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر 3 صورتیں فقہا نے بیان فرمائی کہ جیسے کوئی شخص دوسری رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے، تو اب یہاں پر 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ ابھی بیٹھنے کے قریب ہے، یعنی وہ ابھی بیٹھنے کے قریب ہے، کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھنے کے قریب ہے، اس کے جو یہ پاؤں یہ پورے کھلے نہیں ہیں ابھی، کہ اس کو یاد آ گیا کہ مجھے بیٹھنا ہے۔ تو ابھی چونکہ وہ بیٹھنے کے قریب ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ کہ وہ بیٹھ جائے اور قاعدہ اولا کرے۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا لیکن پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا بلکہ ابھی کھڑا ہونے کے قریب ہے، یعنی کھڑے ہونے کے قریب ہے لیکن اس کی جو کمر ہے اس میں جھکاؤ ابھی ہے، ابھی اس نے پوری کمر سیدھی نہیں کی، پورا سیدھا ہو کر کھڑا نہیں ہوا، کھڑے ہونے کے قریب تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ میں نے بیٹھنا تھا، میں غلطی سے کھڑا ہوا۔ تو اب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لوٹ آئے اور آ کر قاعدہ اولا یعنی اتحیات پڑھے، لیکن اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اس دوسری صورت میں کہ جب وہ کھڑے ہونے کے قریب ہو تو اب اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور تیسری صورت وہ یہ ہے کہ پورا سیدھا کھڑا ہو گیا، یعنی اب اس کی کمر میں جھکاؤ وغیرہ کچھ باقی نہیں رہا بلکہ پورا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو اتحیات میں بیٹھنا تھا، قاعدہ اولا کرنا تھا، میں تو نہیں کر سکا، تو اب لوٹنا جائز نہیں، اب واپس نہیں لوٹے گا بلکہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود سجدہ سہو نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، یہی صورت جب جماعت میں پیش آ جائے، امام صاحب دوسری رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے بھولے سے کھڑے ہو جائیں، تو یہی صورت ہے کہ اگر وہ بیٹھنے سے قریب تھے تو لقمہ دینا بھی درست ہے اور امام کا لقمہ لینا بھی درست ہے، اور اگر امام کھڑے ہونے کے قریب تھا، اس کی ابھی پیٹھ میں خم تھا، جھکاؤ تھا، پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا کہ اس کو لقمہ دیا گیا، تو لقمہ دینا بھی جائز اور امام کا لقمہ لینا بھی جائز۔ اس صورت میں وہ واپس آئے گا، تحیات پڑھے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن اگر امام پورا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، یہ تیسری صورت اکثر پائی جاتی ہے، کیونکہ جب امام صاحب سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو مقتدی بعد میں کھڑے ہوتے ہیں، تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ امام پورا سیدھا کھڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب اگر امام پورا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، اس کے بعد کسی مقتدی نے امام کو لقمہ دیا، تو یہ لقمہ دینا جائز نہیں، کہ یہ بے محل لقمہ ہے، یہ غلط لقمہ دینا ہے، کیونکہ امام پر سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے اور اس کو لوٹنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے لیے لوٹنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ تو اب جو لقمہ دیا گیا وہ بغیر کسی فائدے کے لقمہ دیا گیا، تو لقمہ دینے والے کی نماز تو لقمہ دیتے ہی ٹوٹ گئی۔ اور اگر امام نے اس کا لقمہ لیا، یعنی پورا سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کے بعد امام اس کا لقمہ لیتے ہوئے واپس آیا، تو امام نے ایسے شخص کا لقمہ لیا کہ جو نماز سے باہر ہو چکا تھا، تو امام کا لقمہ لینا، تو اس سے امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور جب امام کی نماز ٹوٹ گئی تو سب کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو اس میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب یہ صورت پیش آ جائے کہ اگر امام کبھی قاعدہ اولا چھوڑ کر پورا سیدھا کھڑے ہو جائیں تو اس کو لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی لقمہ دے بھی دے تو امام تو لقمہ نہ لے،
لیکن نماز کے بعد یہ مسئلہ بیان کر دے کہ جس نے لقمہ دیا ہے وہ غلط لقمہ دیا ہے، وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی جو ہے وہ بھی اتحیات پڑھ رہا ہوتا ہے کہ امام تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اتحیات پورا کرے یا پھر امام کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے؟ تو دیکھیں، امام کے پیچھے اتحیات پوری پڑھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ تک پوری اتحیات پڑھنا یہ مقتدی کے لیے بھی واجب ہے، مقتدی کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ پوری اتحیات پڑھے۔ اب اگر وہ اتحیات پڑھ رہا تھا کہ امام تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، امام نے جلدی اتحیات پڑھ لی، امام تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اتحیات پوری کرنے کے بعد ہی کھڑا ہو۔ اگرچہ امام تیسری رکعت کے رکوع میں چلا جائے، سجدے میں چلا جائے، وہ اتحیات پوری کرنے کے بعد کھڑا ہو اور امام کے پیچھے ارکان ادا کرتے کرتے امام کے ساتھ جا ملے۔ لیکن اگر اس نے اتحیات پوری نہیں کی، اتحیات ادھوری چھوڑ دی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی کہ یہاں پر اس نے اتحیات پوری نہیں کی، اتحیات اس نے چھوڑی ہے تو اس نے بھولے سے نہیں چھوڑی، یا اس نے ارادتاً قصداً چھوڑی ہے۔ اب اگر اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا تو یہ مسئلے کا علم نہ ہونا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی نماز درست ہو جائے گی، بلکہ اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ کہ مسئلہ معلوم نہ ہونا یہاں پر یہ شرعی عذر نہیں کہ ہم جو موجود ہیں یہ دارالاسلام، یہاں پر شرعی مسائل سیکھنے میں، شرعی مسائل کو حاصل کرنے میں کسی قسم کی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر ہمیں شرعی مسائل سیکھنے میں رکاوٹ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر دارالاسلام میں شرعی مسائل نہ جاننا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ بولے کہ مجھے تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، میں آئندہ کے لیے احتیاط کروں گا۔ تو آئندہ تو اس کو احتیاط کرنا ہوگی، لیکن اب تک اس نے امام کے پیچھے اگر کبھی ایسا کیا کہ اتحیات پوری نہیں پڑھی اور اس نے امام کے ساتھ ہی تیسرے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو حساب لگا کر وہ نمازیں جو اس نے امام کے پیچھے ایسی ادا کی اس کو دوبارہ پڑھ لے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس پر یہ واجب۔ اچھا، واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال ابراہیم شاہ صاحب نے کیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک نمازی نے وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں کچھ بھی نہیں پڑھا، بالکل خاموش کھڑا رہا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ خاموش کھڑا رہا تیسری رکعت میں، اس نے نہ سورہ فاتحہ پڑھی، نہ کوئی سورت ملائی، دعائے قنوت وغیرہ بھی نہیں پڑھی، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑا رہا اور رکوع میں چلا گیا، پھر اس کو یاد آیا اور اس نے سجدہ صاف کر کے نماز کو مکمل کر لیا۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اس صورت میں سجدہ صاف کر لینے سے اس کی نماز درست ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوئی، اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرضوں کی 2 رکعت میں، فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں اور فرضوں کے علاوہ واجب، سنت، نفل، ہر نماز کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ اب کتنی قرات کرنا فرض ہے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ 2 کلمے پڑھنا، 2 کلمے پڑھنا کہ جس میں کم از کم 6 حروف ہوں، ایسے 2 کلمے پڑھنا کہ جس میں کم از کم 6 حروف ہوں، اتنی مقدار قرات کرنا یہ فرض ہے فرضوں کی پہلی 2 رکعت میں، اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کم از کم 2 کلمے ایسے پڑھنا کہ جس میں 6 حروف ہوں، یہ قرات فرض ہے۔ جیسے ثم نظر، فقہاء کرام نے ایک مثال دی، ثم نظر، یہ 2 کلمے ہیں، ان میں 6 حروف ہیں، تو اگر کسی نے ثم نظر، یہ سورہ مدثر کی آیت ہے، یہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ تو 2 کلمے پڑھنا کہ جس میں 6 حروف ہوں، اتنی قرات کرنا یہ فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، پوری سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں چونکہ 7 آیات ہیں تو 7 کی 7 آیتیں پڑھنا واجب ہے، یعنی یہ 7 واجبات ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی ہر رکعت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یا ایک بڑی آیت پڑھنا کہ جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ واجب ہے۔ اس کی مقدار فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے، اعلیٰ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اتنی قرات کرنا کہ جو 25 حروف پر مشتمل ہو، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 25 حروف پر مشتمل قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص 25 حروف پر مشتمل قرات کر لیتا ہے تو اس کا یہ واجب ادا ہو جائے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا کہ
جس کی مقدار 25 حروف ہیں، یہ واجب ہے۔ اسی طرح وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو اللہ اکبر کہی جاتی ہے، تکبیر قنوت کہتے ہیں، یہ تکبیر قنوت کہنا بھی واجب ہے۔ تو یہاں پر نمازی نے نماز وطر کی تیسری رکعت میں قرات کی نہیں، تو اس نے واجب بھی چھوڑا، واجب کے ساتھ ساتھ اس نے فرض کو بھی چھوڑ دیا، یعنی اس نے قرات بالکل کی نہیں۔ تو جب فرض کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی تلافی سجدہ صاحب سے نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز سے کوئی فرض رہ جائے، نماز کا کوئی فرض رہ جائے، اور اس نماز کے فرض رہ جانے کی صورت میں کوئی نمازی سجدہ صاحب کر لے، تب بھی اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، کہ سجدہ صاحب اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب نمازی کسی واجب کو بھولے سے چھوڑ دے۔ جب نمازی کسی واجب کو بھولے سے چھوڑ دے تو سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ نماز کے کسی فرض کو چھوڑ دینے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس فرض کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز سے کسی فرض کو چھوڑ دے، نماز میں ہی اس کو یاد آ جائے تو وہ اس فرض کو ادا کرے، لیکن اگر اس نے اس فرض کو ادا نہیں کیا، نماز پوری ہو گئی، اب اس کو وہ نماز دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔ تو یہاں پر نمازی نے چونکہ وطر کی تیسری رکعت میں بالکل قرات کی ہی نہیں، اس نے فرض کو بھی چھوڑ دیا، تو اب اگرچہ اس نے سجدہ صاحب کر لیا تب بھی اس کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ تو ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ سجدہ صاحب سے کب نماز درست ہوگی، کب نماز درست نہیں ہوگی۔ اب نماز کی کسی نے شرط چھوڑ دی، نماز کا کوئی فرض چھوڑ دیا، تو اس کی تلافی سجدہ صاحب سے نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ کسی نے ایک واقعہ بیان کیا، اس نے کہا کہ ایک مرتبہ کسی جگہ کوئی امام صاحب ہوں گے، انہوں نے نماز کے آخر میں سجدہ صاحب کیا، بعد میں کسی نے ان سے پوچھا ہوگا کہ آپ نے سجدہ صاحب کیا، خیریت تھی، کیا غلطی ہوئی؟ تو امام صاحب کو کہنا یہ تھا کہ نماز کے دوران میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو میں نے جو ہے وہ نماز کے آخر میں سجدہ صاحب کر لیا تاکہ وہ نماز درست ہو۔ نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو طہارت یہ تو باقی نہیں رہی، تو جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز ہی ٹوٹ گئی، تو اب جب نماز ٹوٹ گئی، نماز کی جو شرط تھی وہ ہی جاتی رہی، تو اب سجدہ صاحب بھلے 4 سجدے صاحب کر لے، 8 سجدہ صاحب کر لے، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن علم دین کی کمی یا جہالت یا کیا کہیں کہ وہ جو ہے آخر میں سجدہ صاحب کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری نماز درست ہو جائے گی۔ تو ہم سب کو ہی نماز کے بنیادی مسائل سیکھنا ضروری ہے، اور جو امامت کے مسئلے پر ہے اس کو تو پھر اس کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ تاکہ وہ اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نمازوں کی بھی حفاظت کر سکے۔ پہلے سوال میں پوچھنا جو پہلی صورت ہے، یعنی امام جو ہے وہ سجدے کے قریب قریب ہے، اب امام کو تو یاد نہیں ہے لیکن مقتدی نے بھی جیسے لقمہ دے دیا، تو اب امام کو یاد آ گیا، وہ بیٹھ گیا، تو اب اس صورت میں سجدہ سب واجب ہوگا؟ یعنی امام بیٹھنے کے قریب ہے، اس کی پوچھ جی، جو پہلی صورت، کیونکہ اگر یاد نہیں ہوتا تو امام تو کھڑا ہو جاتا۔ پھر دیکھیں امام بیٹھنے کے قریب تھا تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ یاد آ جائے تو وہ لوٹ آئے۔ اب چونکہ وہ بیٹھنے کے قریب ہے تو اس پر سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوگا۔ ابھی وہ بیٹھنے کے قریب تھا، کھڑا ہو رہا تو اس کو یاد نہیں تھا، بقول آپ کی کہ پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، اس کا لقمہ دینا بھی درست تھا، اس کے لقمے پر امام کو یاد آیا اور امام بیٹھ گیا، تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ کہ یہاں پر 3 تسبیح کی مقدار تاخیر نہیں پائی جائے گی، کیونکہ وہ بیٹھنے کے قریب ہے۔ جب وہ کھڑے ہونے کے قریب ہوگا تو یہاں پر وہ 3 تسبیح کی مقدار تاخیر ہو جائے گی، تو اب اس پر 1 رکن کی مقدار جب تاخیر ہو جائے تو اب سجدہ صاحب واجب ہے کہ جب جو آپ نے وہ صورت بیان کی ہے کہ امام یا تو اٹھنے کے قریب ہو تو بیٹھ کے آیا، یا سیدھا ہونے کے قریب تھا تو واپس لوٹ آیا۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف والے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی امام کا کیا پوزیشن ہے، کہ کس صورت میں وہ حساب کتاب ہے۔ اب دوسری یا تیسری صف میں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی امام بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو گیا، کیا سسٹم ہے۔ تو اس میں پہلی صف والوں کو لقمہ دینا چاہیے یا ان کے جو قریب ہے، یا آپ دوسری تیسری صف میں جو ہے وہ بھی لقمے دے رہے؟ بعد دفعہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری، ان سب کے لیے کیا ہے، کیا حکم ہے؟ لیکن لقمہ پہلی صف دے یا دوسری صف دے، ایسی کوئی تفصیل تو نہیں ہے۔ لقمہ ہر نمازی دے سکتا ہے، جس کو غلطی کا معلوم ہو جائے کہ امام سے غلطی ہوئی ہے اور لقمہ دینے کا محل بھی ہو، لقمہ دینا وہاں درست بھی ہو، تو وہ لقمہ دے سکتا ہے، اس میں پہلی دوسری صف والوں کا نہیں ہے۔ اب اگر کسی دوسری یا تیسری صف والے نمازی نے لقمہ دیا اور وہ لقمہ غلط تھا، تو غلط لقمہ دیتے ہی وہ نماز سے باہر ہو گیا، اور امام جب لقمہ لے گا تو امام بھی نماز سے باہر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر تو اس کو لقمہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے نا کہ میں جو لقمہ دے رہا ہوں یہ درست بھی ہے یا نہیں۔
اب وہ لقمہ دینے کے بعد سوچے کہ یار امام تو سیدھا کھڑے ہو گئے تو مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا، میں تو تیسری صف میں تھا، مجھے تو امام نظر ہی نہیں آیا۔ جب امام اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں تو وہ لقمہ کیوں دے رہے ہیں؟ اب اگر اس نے لقمہ غلط دے دیا تو اس کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو میں نے وہ پہلے ہی عرض کیا کہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ امام صاحب جب سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جب کھڑے ہوتے ہیں تو مقتدی بعد میں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ امام پورا سیدھا کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، پھر مقتدیوں کو یاد آتا ہے، ان میں سے کوئی لقمہ دیتا ہے۔ اگر امام کو یاد آتا تو امام تو کھڑا ہی نہ ہوتا، امام تو بھول گیا، امام کو یاد نہیں رہا۔ اب جب امام کھڑا ہو گیا تو اب پیچھے جب سارے مقتدی کھڑے ہو گئے تو اب مقتدیوں میں سے کسی کو یاد آئے گا یار یہ تو دوسری رکعت تھی، یہ تو دوسری رکعت تھی۔ تو جب اس کو یاد آئے گا تو امام تو پورا سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب تو لقمہ دینے کا محل ہی نہیں ہے۔ تو اب بھلے وہ چوتھی مطلب سب والا لقمہ دے، تو غلط لقمہ جو دے گا اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی۔ امام غلط لقمہ لے گا تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، امام کی نماز ٹوٹے گی تو باقی سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، نماز میں توجہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے اب ایک تعداد ایسی ہے کہ نماز میں توجہ نہیں ہوتی، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ بہت پہلے کی بات ہے، نماز میں شامل ہوا، بالکل آخری رکعت میں سلام سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے میں جماعت میں آ کر شامل ہوا۔ تو جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب امام صاحب بیٹھے ہوئے، ابھی ظہر کی نماز تھی، پیچھے سے ایک مقتدی کھڑا ہوا، امام صاحب ایک بات کر رہے ہیں، سارے متوجہ ہوئے کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائیں، 4 رکعتیں نہیں پڑھائیں۔ اب وہ سارے سوچنے لگ گئے، آپس میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں، پھر یہ ہوا کہ ہاں یہ تو 3 رکعتیں ہوئی، 4 رکعتیں تو ہوئی نہیں، پھر وہ نماز دوبارہ پڑھی۔ تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے، امام صاحب بھی جیسے بھول گئے، باقی بھی جیسے بھول گئے، ایک بندہ کھڑے ہو کر جیسے بتا رہا تھا وہ سب متوجہ ہو رہے ہیں۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کی توجہ ہو بھی، لیکن یہ تو بہت مطلب کہ عجیب و غریب بات ہے، مسلمان سے متصور نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہونے کے باوجود وہ نہ بولے کہ یار نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، چلو چھوڑو نہ بتاؤ۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ امام نے پوری نماز نہیں پڑھی تو بتا دینا چاہیے۔ لیکن یہ کہ توجہ بھی نماز میں رکھی جائے کہ کون سی رکعت پڑھی جا رہی ہے اور لقمہ دینا ہے تو کب دینا ہے، تاکہ برمحل لقمہ دیا جائے، آپ کی بھی نماز درست ہو اور امام اگر درست لقمہ لے تو ان کی بھی نماز درست ہو۔ جی تو اسی کے متعلق ایک یہ ہے کہ جیسے کہ امام صاحب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو سری نماز ہوتی ہے، ایک جہری نماز ہوتی ہے۔ سری نماز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں جو نا آخر میں وہ سجدہ سہو کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ مقتدی چھش و پنج میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سجدہ سہو کیوں کیا، کیا وجہ تھی، تو امام صاحب بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو اب ایسے جو نا امام صاحب کے اوپر کیا ہے، ان کو بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ دیکھیں، امام پر بتانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرے پر سجدہ صاحب کیوں واجب ہوا تھا، امام پر بتانا کوئی واجب نہیں۔ سری نماز سے امام سے غلطی ہو گئی، امام نے سجدہ صاحب کر لیا، اور ہم پر بھی شریعت لازم نہیں کرتی کہ ہم امام سے پوچھیں کہ بھی آپ نے سجدہ صاحب کیوں کیا تھا، ہم پر بھی یہ لازم نہیں ہے اور نہ ہی امام پر بتانا لازم۔ ہاں، اگر کوئی ایسا قرینہ ہو کہ ایسی غلطی ہو کہ جس پر یہ آپ کا ذہن جا رہا ہو کہ امام نے اسی غلطی کی وجہ سے سجدہ صاحب کیا ہے، اور آپ صاحب علم ہیں، آپ کو یہ مسئلے کا معلوم ہے کہ اس غلطی پر تو سجدہ صاحب بنتا ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہو، تو اب آپ کنفرم کرنے کے لیے پوچھ سکتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے سجدہ صاحب کیوں کیا تھا، یہ کنفرم ہو جائے۔ اگر کنفرم ہو جاتا ہے تو آپ کو مسئلہ درست معلوم ہوتا ہے، امام صاحب کو بتا دیں کہ بھئی مسئلہ تو یوں ہے، سجدہ صاحب تو نہیں بنتا، آپ نے سجدہ صاحب کیا، تو یہ مسئلہ اگر ہے تو۔ ورنہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ امام نے سجدہ صاحب کیوں کیا، سری نماز ہے، امام نے کیا غلطی کی، تو آپ پر لازم نہیں ہے پوچھنا، اور نہ ہی امام پر یہ بتانا لازم ہے کہ وہ امام بتائے کہ میں نے سجدہ صاحب کیوں کیا۔ اچھا، امام پر سجدہ صاحب اگر واجب نہیں تھا پھر بھی امام سجدہ صاحب کر لیتا ہے، تو اس میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ وہ نمازی کے جو شروع سے امام کے ساتھ شامل ہیں ان کی تو نماز ہو جائے گی، امام کی بھی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ نمازی کی جن کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں نکل گئی ہیں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے اپنی نماز پوری کرنی ہے، امام نے اگر سجدہ صاحب کیا جبکہ اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں تھا، تو ایسی صورت میں ان مقتدیوں کی نماز نہیں ہے جو مسبوق تھے، یعنی جو بعد میں آئے تھے کہ جن کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہ گئی تھیں، انہوں نے چونکہ امام کی سجدہ صاحب میں اقتدا کی، اور امام کا وہ جو سجدہ تھا وہ زائد تھا، امام پر سجدہ صاحب تو واجب تھا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں مسبوق مقتدیوں کی، اور اگر کوئی نمازی امام کے سجدہ صاحب کرنے کے بعد آ کر جماعت میں شامل ہوا اس کی نماز نہیں ہوگی، بقیہ امام کی اور امام کے پیچھے جو شروع سے نمازی تھے ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو اگر امام سے کبھی ایسا بے سبب سجدہ صاحب ہو جائے تو امام اعلان کر کے بتا دیں کہ بھئی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، سجدہ صاحب مجھ پر واجب نہیں تھا، میں نے کر لیا ہے، تو وہ نمازی کے جو مسبوق تھے وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کہ ایک جگہ پر ہم نے نماز پڑھی تھی تو اس امام نے سجدہ صاف کیا، تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے احتیاطاً سجدہ کیا۔ تو آیا کہ احتیاطاً سجدہ صاف کرنا کیسا؟ دیکھیں اگر ایک عام شخص مطلب عام نمازی نماز پڑھ رہا تنہا جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اگر احتیاطاً سجدہ صاف کر لیتا ہے تو کرنا تو نہیں چاہیے جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ سجدہ صاف واجب ہوا، لیکن اگر وہ کر بھی لیتا ہے تو اس سے اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر احتیاطاً سجدہ صاف امام کرتا ہے تو وہی میں نے ابھی عرض کی کہ امام اگر احتیاطاً سجدہ صاف کرے گا اور حقیقت میں سجدہ صاف واجب نہیں ہوا تھا، تو جب امام سجدہ صاف کے لیے سلام پھیرے گا تو اس پر تو سجدہ صاف واجب ہے ہی نہیں، تو امام جیسے ہی سلام پھیرے گا تو امام کے سلام پھیرتے ہی امام کی نماز پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب جو امام سجدہ صاف کر رہا ہے یہ زائد سجدے ہیں، امام نماز میں نہیں ہے۔ اب جو امام کے پیچھے مسبوق مقتدی ہے کہ جس کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ امام کی اس سجدے میں اقتدا کر رہا ہے کہ جو امام نماز سے باہر ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر امام احتیاطاً سجدہ صاف کرتا ہے تو یہ اس کے لیے گنجائش نہیں احتیاطاً کی، یہ اس کنفرم کرے کہ سجدہ صاف واجب ہے یا نہیں، واجب ہے تو کرے، اگر واجب تھا نہیں کیا تو نماز واجب الادا ہوگی، اور واجب نہیں تھا پھر بھی کر لیا تو مسبوق کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا اگر کبھی ایسی کنڈیشن ہو بھی جائے تو وہ اگر احتیاطاً سجدہ صاف کر بھی لیتا ہے امام، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اب اس مسئلے کو اہل علم سے معلوم کریں کہ یہ غلطی میرے سے ہوئی، میں شش و پنج میں ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ سجدہ صاف بنتا ہی نہیں بنتا، میں نے کر لیا، کیا حکم ہے۔ اگر اس کو یہ جواب ملے کہ آپ پر سجدہ صاف واجب تھا تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ جواب ملتا ہے کہ آپ پر تو سجدہ صاف واجب ہی نہیں تھا، آپ نے تو زائد سجدہ صاف کیا، تو پھر اب اس پر یہ ہوگا کہ وہ اعلان کرے کہ فلاں نماز میں جو مقتدی میرے پیچھے تھے کہ جن کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہ گئی تھیں، وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ پہ یہ سوال عرض تھا کہ زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی، کیا بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول نہیں والدین، اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، یعنی والدین سے اوپر تک جو بھی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنی فرو کو، یعنی اپنی اولاد کو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یوں ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے دے یا شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو دے دے، یہ جائز نہیں۔ اچھا، یہ جو والدین کا بیان ہوا، اولاد کا بیان ہوا، تو یہ سگے والدین، سگی اولاد، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی اگر دودھ کے رشتے سے والدین ہو، رضائی ماں ہو، رضائی باپ ہو، دودھ کے رشتے سے ماں باپ ہو، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دودھ کے رشتے سے اولاد ہو، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں ہی ستیلے ماں باپ ہوں، جیسے کسی شخص نے شادی کی، جس عورت سے شادی کی اس کی پہلے سے بیٹی تھی کسی اور مرد سے، تو وہ لڑکی تو اس کی ستیلی بیٹی لگے گی، تو یہ اپنی ستیلی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو ستیلی اولاد کو، ستیلے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صرف یہ جو حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں یا حقیقی اولاد ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی بہن ہوں، بھتیجے، بھانجے، خالہ، ماموں، چچا، ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں دگنا ثواب ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب ہے اور ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ تو لہذا زکوٰۃ کے معاملے میں مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالنے لگیں تو آپ پہلے یہ غور کر لیں کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو حاجت مند ہے، شریف فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ اس کو پہلے اپنی زکوٰۃ دیں کہ اس میں صدقے کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے، جبکہ وہ شریف فقیر مستحق زکوٰۃ ہوں اور سید اور ہاشمی وغیرہ نہ ہوں، کہ اگر سید ہے یا ہاشمی ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک سید اپنے رشتہ دار کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ سید ہے، اس کا جو رشتہ دار ہوگا، اس کی جو بہن ہوگی وہ بھی سید ہے، تو ایک سید دوسرے سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر سید کی مدد کرنی ہے تو نفلی صدقے سے کی جائے، سادات کرام کو یا ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب ہاشمی سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، آپ کی جو اولاد ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث،
یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو حضرت عباس اور حضرت حارث ان کی جو آگے اولاد ہیں، یا جو حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت عقیل، ان کی جو آگے اولاد ہیں یہ کہلاتے ہیں ہاشم، بنو ہاشم، یہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ 5 خاندان ہیں بنو ہاشم کے، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل علی اور آل حارث، تو یہ 5 خاندان ہیں، یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عباسی ہو، علوی ہو، ہاشمی ہو، سید ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب جو سید ہے وہ ہاشمی تو ہوگا، لیکن ہر ہاشمی سید ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اب جو حضرت عباس کی اولاد سے عباسی ہے وہ ہاشمی تو ہے لیکن سید نہیں ہے، تو جو ہاشمی ہے یعنی ہاشم خان تعلق رکھتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے واٹس ایپ پر ایک ہمارے احسن بھائی ہیں، ان کا یہ سوال آیا کہ کسی نے اپنی زکوٰۃ الگ کر کے رکھی، یعنی سال پورا ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ کی رقم الگ کر لی کہ یہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے ادھار مانگتا ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو ادھار دے سکتا ہے کہ 6 مہینے بعد وہ ادھار لٹا دے گا، جب اس کو ادھار واپس ملے گا تو پھر وہ یہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ ایسا کرنا کیسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے، سال پورا ہو جائے، تو سال پورا ہونے کے بعد بلا وجہ شرعی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں، بغیر کسی شرعی وجہ کے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ جب سال پورا ہو گیا تو آپ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے فوراً ادا کریں۔ تو اب زکوٰۃ کی نیت سے رقم الگ کر کے رکھ لینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی کہ جب آپ زکوٰۃ کی نیت سے وہ رقم کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دیں، تو جب مستحق زکوٰۃ کے قبضے میں، اس کی ملکیت میں وہ رقم آ جائے گی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اب اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، سال پورا ہو چکا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بجائے کسی کو وہ رقم ادھار دے دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر پائی جا رہی ہے۔ تو اب اگر کسی نے ادھار دے دیا تو وہ اس گناہ سے توبہ کرے اور جتنی زکوٰۃ اس کی بنتی ہے وہ فوراً سے پیشتر حساب لگا کر اس زکوٰۃ کو جلد سے جلد ادا کریں۔ زکوٰۃ جب سال پورا ہو جائے تو اس کے بعد یہ گنجائش نہیں کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ نکالیں، بلکہ آپ کو فی الفور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرنی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کروں، کیونکہ ہر وقت مطلب کہ مستحق موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مستحق آ جاتا ہے، بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ مستحق زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، تو بندہ اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہے، پھر کوئی اور مستحق ملے اس کو زکوٰۃ دے دی۔ اگر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ دینا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایڈوانس زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے ایڈوانس زکوٰۃ دے، تو ایڈوانس زکوٰۃ دینے کی صورت میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ پھر جب اس کا سال پورا ہوگا، وہ تاریخ آئے گی جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس دن وہ حساب کر لے کہ کتنی وہ زکوٰۃ ادا کر چکا ہے۔ اگر پوری ادا کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کم زکوٰۃ ادا کی تو جو کمی ہے اس کو پورا کر دے۔ اور اگر ایسا ہے کہ جب اس نے حساب کیا سال پورا ہونے پر تو جتنی زکوٰۃ اس پر بنتی تھی اس نے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی، تو وہ جو اس نے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی جو زیادتی ہے اس کو وہ اگلے سال میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا کہ جو مرغی کا جو مریض ہوتا ہے کیا وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے؟ روزے کا فدیہ کون دے سکتا ہے؟ تو یاد رہے کہ جو شیخ فانی ہو، شیخ فانی ایسے بوڑھے شخص کو بولتے ہیں کہ جو بڑھاپے کے سبب اتنا عاجز آ چکا ہے کہ اب اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، لگاتار بھی نہیں رہ سکتا اور الگ الگ کر کے بھی نہیں رہ سکتا، نہ ہی گرمی میں روزے رکھ سکتا ہے نہ ہی سردیوں میں روزے رکھ سکتا ہے۔ تو ایسا شخص کہلاتا ہے شیخ فانی، کہ جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اس میں مزید طاقت آنے کی امید نہیں ہے، اب وہ دن بدن مزید کمزور ہوتا جائے گا، اب اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو ایسا شیخ فانی شخص یہ روزوں کا فدیہ دے گا کہ اب شریعت کہتی ہے کہ اب اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اب یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں، نہ ایک ساتھ نہ الگ الگ کر کے، تو اب یہ روزوں کا فدیہ دے۔ اب روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار، جیسے اس سال صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ گندم کے حساب سے 320 روپے، یعنی گندم کا جو آٹا ہے تو 2 کلو آٹے کی قیمت 320 روپے، تو ایک صدقہ فطر کی مقدار 320 روپے، تو 10 روزوں کا اگر وہ فدیہ نکالے گا تو 3200 روپے، اسی طرح وہ 30 روزوں کا حساب لگا لے
تو ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار، تو یہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اب اگر اس نے فدیہ دیا، فدیہ ادا کرنے کے بعد اس کو طاقت آ گئی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ جو اس نے فدیہ دیا تھا وہ نفل ہو گیا، اب شریعت کہتی ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اور اگر شیخ فانی ہے، اس پر شریعت یہ لازم کرتی ہے کہ وہ فدیہ دے، لیکن وہ غریب ہے، فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کے بعد پیسے بھی نہیں ہے، کوئی ایسا مال بھی نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر وہ فدیہ وغیرہ دے سکے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے۔ اچھا، شیخ فانی کے علاوہ جو دیگر مریض ہیں، جیسے سوال کیا مرگی کا مریض ہے، یا کوئی دمے کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ وہ اس مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے اور شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو بعد میں جب اس کو طاقت ملے تو وہ روزہ رکھے، وہ فدیہ نہیں دے گا۔ اب جیسے 50 سال کا کوئی شخص ہے یا 40 سال کا کوئی شخص ہے، وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اپنے علاج جاری رکھے، جب اس کو شفا ملے، بہتری آئے، تو وہ روزے رکھے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا، فدیہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر اس کو موقع ہی نہ ملا، یعنی وہ اسی مرض میں رہا، جیسے کوئی شوگر کا مریض ہے اور اس شدت کا مرض اس کو لاحق ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ مجھے شفا ملے تو میں روزہ رکھوں، اب وہ اسی میں کرتے کرتے اس کو موقع ہی نہ ملا، وہ اسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، اور نہ ہی روزوں کے فدیے کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے، کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا، وہ روزے سے عاجز ہے۔ ہاں، اگر اس کو روزہ رکھنے کا موقع مل گیا تھا پھر بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، اور اگر وہ دوبارہ کسی ایسی پوزیشن پر آ گیا کہ روزے رکھنے سے عاجز آ گیا، تو جتنے روزے اس نے طاقت ملنے کے باوجود نہیں رکھے اتنے روزوں کی وصیت کرے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو اتنے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، یہ وصیت کر کے جانا اس پر واجب ہوگا تب کہ جب اس کو طاقت مل گئی تھی لیکن اس نے روزے نہیں رکھے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اچھا، واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، دودھ پلانے سے اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، دودھ پلانے سے اس عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک سوال یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں بالوں میں کلر لگا سکتے ہیں، کلر لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ تو روزے کی حالت میں بالوں کو کلر لگایا جا سکتا ہے، کلر لگانا یا تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ روزے کی حالت میں جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، کلر لگانے کے حوالے سے یاد رہے کہ مرد ہوں یا عورت، دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں میں کالا کلر نہیں لگا سکتے۔ کالا کلر لگانا مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز نہیں، کالا کلر ہو یا اتنا ڈارک براؤن ہو کہ جو دکھنے میں کالا لگے، تو ایسا کلر لگانا مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں۔ اب وہ کالا کلر ہو یا کالی مہندی ہو یا کوئی ایسا تیل ہو کہ جس کے لگانے سے بالوں میں کالا کلر آ جائے، تو یہ مرد و عورت دونوں کے لیے لگانا جائز نہیں۔ البتہ جہاد کی حالت میں مجاہد کو یہ بالوں میں کالا کلر لگانا جائز ہے، لیکن فی الوقت تو ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ جہاد ہو رہا ہو کہ اس کی اجازت ملے، تو ابھی جو عام حالت ہے تو اس صورت میں مرد و عورت دونوں کے لیے حکم ہے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے بالوں میں کالا کلر لگائیں، جیسے کبوتر کے پوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وعید یہ بیان ہوئی کہ وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگیں۔ تو اس میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ ہو یا نہ ہو کالا کلر نہ لگائیں۔ اگر کسی نے روزے میں بھی کالا کلر لگا لیا تو اس گناہ سے توبہ کرے، البتہ کلر لگانے سے اس کا روزہ نہیں۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ میرا نام محمد اجاز ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے اس کا اپنے داماد سے، اور ایک عورت ہے اس کا اپنے سسر سے، پردے کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ عورت کا داماد اور سسر سے پردہ نہیں ہے، یوں ہی مرد کا اپنی ساس اور بہو سے پردہ نہیں ہے کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، ماموں، چچا، یہ ایسے رشتے ہیں جو محرم رشتے ہیں، یہ عورت کے محرم کہلاتے ہیں۔ عورت کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ، یہ اس کے محرم ہے۔ اسی طرح عورت کا ماموں
عورت کا چچا، عورت کا بھتیجا، عورت کا بھانجا، یہ اس کے محرم ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو دودھ کے رشتے سے محرم ہو جائیں، جیسے رضائی باپ ہو، رضائی بھائی ہو، رضائی ماموں ہو، یعنی دودھ کے رشتے سے ماموں ہو، تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا داماد اور سسر سے بھی پردہ نہیں ہے، اور مرد کا اپنی ساس اور بہو سے پردہ نہیں ہے۔ البتہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ساس جوان ہو یا بہو جوان ہو، اسی طرح اگر سسر جوان ہو یا داماد جوان ہو اور ان سے فتنے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں پردہ کرنا چاہیے۔ مناسب یہ کہ پھر پردہ کیا جائے اگر فتنے کا خوف ہو، اور اگر فتنے کا خوف نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان سے پردہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی سے متعلق ایک سوال یہ کیا جاتا ہے پردے سے متعلق کہ عدت میں عورت کا کن کن سے پردہ ہے۔ عدت کے حوالے سے بڑا سوال آ رہا ہوتا ہے کہ عدت میں عورت کن سے پردہ کرے گی؟ تو عام حالات میں عورت کا جن سے پردہ ہے عدت میں بھی ان سے پردہ ہے، اور عام حالات میں عورت کا جن سے پردہ نہیں ہے عدت میں بھی ان سے پردہ ہے۔ اب بعض لوگ جو وہ عدت میں بڑی سختی کر رہے ہوتے ہیں، اب جیسے ماموں سے پردہ نہیں ہے، اب عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ماموں سے بھی پردہ کر رہی ہے، بھتیجے سے بھی پردہ کر رہی ہے، سسر سے بھی پردہ کر رہی ہے، داماد سے بھی پردہ کر رہی ہے۔ تو اب یہ اگر یہ سمجھ کر پردہ کریں گے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ عورت عدت میں ہو یا نہ ہو، عدت سے پہلے اس کا جس سے پردہ ہے عدت میں بھی اس سے پردہ ہے۔ عدت سے پہلے عورت کا جن سے پردہ نہیں ہے تو عدت کے دوران بھی عورت کا ان سے پردہ نہیں ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی عورت عدت میں، جیسے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہے، تو اب وہ عدت میں ہے، تو عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت عدت کے دوران زینت اختیار نہیں کرے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، زینت اختیار نہیں کرے گی، اور بلا وجہ شرعی عورت اس گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس گھر سے وہ عورت عدت کے دوران باہر نہیں نکلے گی۔ جیسے 4 مہینے 10 دن عدت کے ایام ہیں، تو ان دنوں میں اس نے بناؤ سنگار نہیں کرنا، زینت اختیار نہیں کرنی، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے، تو ایسا کوئی بناؤ سنگار نہیں کرنا، اور دوران عدت بلا وجہ شرعی گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہ عدت کی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ عدت کے دوران عورت نکاح نہیں کر سکتی، نکاح تو دور کی بات، عورت کو نکاح کا پیغام دینا یہ بھی جائز نہیں ہے عدت کے دوران۔ تو یہ کچھ پابندیاں ہیں، اس کا نام عدت ہے۔ اب اس کا پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عدت میں عورت کس سے پردہ کرے گی، کس سے پردہ نہیں کرے گی۔ جو محارم رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے، تو عدت کے دوران بھی اگر وہ ان سے پردہ نہیں کرتی تو کوئی گناہ والی بات نہیں۔ جی، ایسا ہے کہ نابالغ اگر نماز تراویح پڑھائے اگر، تو بالغ کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی؟ فقہاء احناف کے نزدیک نابالغ کسی بھی نماز میں، خواہ وہ فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، کسی بھی نماز میں نابالغ بالغ افراد کی امامت نہیں کر سکتے۔ اگر امام نابالغ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اگر بالغ ہیں، تو ان بالغ افراد کی اس نابالغ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ تراویح کی نماز ہو، فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو، فقہاء احناف کے نزدیک یہی ہے کہ مطلقاً کسی بھی نماز میں نابالغ بالغ افراد کا امام نہیں بن سکتا۔ البتہ نابالغ کے پیچھے نابالغ نماز پڑھ سکتے ہیں، نابالغ اپنے نابالغ کی امامت کر سکتا ہے، لیکن بالغ افراد کی امامت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے بالخصوص رمضان میں کہ بچہ نابالغ ہوتا ہے، بالغ نہیں ہوا ہوتا، حافظ ہوتا ہے، تو اب وہ تراویح پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے بالغ افراد بھی تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی تراویح اس کے پیچھے ادا نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، نماز میں جو نا یہ نابالغ بچوں کو صف میں کھڑا کرنے کا بڑا سختی سے حکم دیتے ہیں کہ پیچھے چلے جاؤ، آخر میں جا کے صف بناؤ۔ تو کچھ تو بچے ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ جو نا وہ بڑا ادب احترام کے ساتھ ان کو نماز آ بھی رہی ہوتی ہے، ان کی عمر بھی جو نا 10 11 12 سال اس طرح کے لگ بھگ ہوتی ہے، تو ایسے بچوں کو جو نا پیچھے بھیجنے کا کیا حکم ہے؟ اور ایسے بچے کے جو کہ بالکل یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز جو نا کیسے پڑھنی ہے کیسے نہیں پڑھنی، وہ والدین اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، وہ صفوں کے اندر جو نا بے درے کی ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے نابالغ ہے، نماز کو سمجھتا ہے، نابالغ ہے، نماز کو سمجھتا ہے کہ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، نماز پوری ادا کرنا وہ جانتا ہے اور درست طریقے سے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو اگر وہ نابالغ ایک ہے
تو وہ مردوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں اس پر کوئی حکم نہیں، تو اس کو مردوں کی صفوں میں کھڑا کر سکتے ہیں جبکہ ایک نابالغ ہو اور نماز کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اور اگر ایک سے زیادہ نابالغ ہوں تو ان کی صف جو ہے وہ پھر وہ ان کے درمیان نہ بنائی جائے بلکہ ان کی صف ایک سائڈ پر بنائی جائے، نابالغ جو ہے وہ ایک سائڈ پر کھڑے ہیں۔ اور بالکل ناسمجھ بچہ ہو، نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، جیسے 4-5 سال کا بچہ ہے، اس کو نماز کی پتہ ہی نہیں کہ نماز میں فرض کیا ہے، واجب کیا، نماز کس طرح پڑھتے ہیں، وہ نیت باندھے گا، پھر بھاگ کے ادھر چلا جائے گا، پھر ادھر آ جائے گا، بالکل ناسمجھ بچہ ہے، اس کو تو صف کے اندر نہیں کھڑا کر سکتے۔ اب وہ صف کے اندر اگر کھڑا ہوا ہے تو گویا کہ اس جگہ وہ قطع صف ہو رہی ہے، وہاں پر نمازی نہیں ہے تو وہ قطع صف ہو رئی ہے۔ اب ایسے بچے کو جو لانے والا ہے الزام اس پر آئے گا، تو جو لے کر آ رہا ہے اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اتنے چھوٹے ناسمجھ بچے کے جو مسجد کا تقدس پامال کریں یا جن کے بارے میں یقین ہے کہ نیاست کر دیں گے تو ان کو تو مسجد میں لانا ہی جائز نہیں، اور اگر نیاست وغیرہ کا تو یقین نہ ہو لیکن اتنا پتہ ہو کہ یہ نمازیوں کی نماز خراب کریں گے، تشویش میں مبتلا کریں گے، ادھر بھاگیں گے، دوڑیں گے، مسجد کا تقدس پامال کریں گے، تو ان کو بھی مسجد میں لانے کی اجازت نہیں۔ تو جو اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں تو اس میں یہ خیال کر لیں کہ ایسے بچے کہ جو مسجد کا تقدس پامال کرتے ہوں تو ان کو مسجد میں ہرگز نہ لائیں۔ ایسا چھوٹا نابالغ بچہ اگر صف کے اندر کھڑا ہوا ہے کہ جو نماز کو سمجھتا ہی نہیں تو جو اس کو ہٹا سکتا ہے پیار محبت سے اس کو اٹھا کر کونے پہ کر دے اگر وہ کر سکتا ہے، ورنہ اگر پتہ ہے کہ میں کرنے جاؤں گا تو جو سرپرست ہے وہ الٹا جھگڑے گا، لڑائی کرے گا، فتنہ فساد ہوگا، مسجد میں شور شرابہ ہوگا، تو پھر اس پر یہ لازم بھی نہیں ہے، دل میں برا جانے، پھر کبھی حکمت عملی سے کبھی موقع ملے تو اس کو سمجھا دے کہ آپ بچوں کو اس طرح نہ لے کر آئے گا۔ تراویح کے حوالے سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ جو روزہ نہیں رکھ رہا کسی عذر کی بنا پر، بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، شریعت نے اس کو رخصت دی، ابھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا، بعد میں روزوں ہی قضا کرے گا، تو کیا وہ بھی تراویح پڑھے گا جس نے روزہ نہیں رکھنا؟ کیا تراویح اسی نے پڑھنی کہ روزہ رکھے گا؟ اس کا جواب یہ کہ تراویح اور روزے کا آپس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ تراویح اسی نے پڑھنی ہے جس نے روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ پا رہا، اس کو شریعت نے رخصت دی، وہ بعد میں روزہ ہی قضا کرے گا، تب بھی وہ تراویح پڑھے گا۔ تراویح الگ سنت موقع ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ جان بوجھ کر بھی روزہ نہیں رکھ رہا تب بھی وہ تراویح اس کے لیے سنت موقع ہے۔ تراویح کا روزے سے یوں تعلق نہیں ہے کہ جس نے روزہ رکھنا ہے صرف وہی تراویح پڑھے گا۔ کوئی بولے کہ یار مجھے تو روزہ بھی عذر ہے، میں روزہ نہیں رکھ پا رہا، مجھے بعد میں روزہ رکھنا ہے تو میں تراویح بھی نہیں پڑھ رہا، تو ایسا تراویح کے ساتھ روزے کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔